اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ 3 پیجز سے یہ لائیو ہوتا ہے: اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اوکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اوکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس اور کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے اسکرین کے دائیں جانب اگر دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس کے تھرو بھی اپنے سوالات دوران نشست ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ جس جگہ کسی قوم پر عذاب نازل ہوا وہاں سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کی غرض سے جانا کیسا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شریعت کے مطابق طبیعت ہونی چاہیے، طبیعت کو شریعت نہ بنایا جائے۔ وادی محصر یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ اگر جائیں تو بورڈ لگا ہوا ہے وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہاتھی والوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہ اصحاب فیل پر وہاں عذاب نازل ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو صحابہ سے فرمایا نگاہیں نیچی کر لو، سر جھکا لو اور تیزی سے گزرو، یہ عذاب کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ پر وہ اثرات رہتے ہیں۔ آپ کے ہاں موئنجو ڈارو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، اور بھی دنیا میں ایسی جگہ ہوں گی، ہم نے انہیں سیرگاہ بنا لیا۔ مدائن صالح، پہلے وہاں پر پانی تک پینے سے منع کیا جاتا تھا، اب وہاں ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں۔ عذاب کی جگہ پر سیر کے لیے نہیں، عبرت کے لیے اگر وہاں سے گزریں تو عبرت پکڑیں کہ یہاں عذاب آیا تھا، اس کو سیر و تفریح کے لیے نہیں بلکہ گزرنا ہو تو عبرت یعنی سبق حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالی معاف کرے لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا ہے، پھر انہیں شکایات ہوتی ہیں، پھر ان کا حل نہیں نکلتا، غلطیاں کرتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ عذاب کی جگہوں پر سیر و تفریح نہیں کی جاتی۔ ان کا اگلا سوال کہ یوم آزادی کے موقع پر فیس پینٹنگ کی جاتی ہے، چہرے پر جھنڈے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم؟ لوگوں نے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں۔ پہلے تو وہ مسئلہ آتا تھا نا ٹیٹو بنانے کا،
اس کو جنہوں نے بنانا شروع کیا انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ یہ اس سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، خود تفصیل آ گئی، اس کو انہوں نے خود ڈسکریج کیا۔ ہمارے ہاں جراثیم سے بچنے کے لیے، جرمز سے بچنے کے لیے فیس ماسک بھی ہم نے لگائے۔ کورونا میں کیا کچھ ہوا اس سے پہلے، ہر 100 سال میں کوئی نہ کوئی ویکسین بنائی جاتی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے وبا بھی نکالی جاتی ہے، کیونکہ یہ بزنس ہے۔ لیکن اللہ تعالی مثلاً یہ جو خواتین ابرو، پلکیں، ان کے بارے میں احادیث موجود ہیں، ناخن بڑھاتی ہیں، یاد رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خلق کو بدلنا، فلا یغیرن خلق اللہ قرآن میں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید صحیح نہیں بنائی تو ہم صحیح بنا رہے ہیں، حالانکہ تھریڈنگ وغیرہ سے کتنی اور بیماریاں آتی ہیں، کتنی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ تو خیر ایسے رنگ سے بناتے ہیں جو دھل جاتا ہے، لیکن کیوں؟ کیا یہی ایک علامت ہے وطن سے محبت کے لیے؟ ہم حیران ہوتے ہیں، ہم نے آزادی جو حاصل کی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بلا دیا چند رسموں پر اور چند عادتوں پر، اور اس میں روز بروز نیا کرتے رہتے ہیں کچھ۔ بہرحال پسندیدہ نہیں ہے یہ۔ جشن آزادی کے موقع پر بچوں کے لیے بازار میں ایک چھوٹا گٹار بنا کے فروخت کیا جاتا ہے، مارکیٹ میں عام دستیاب ہوتا ہے۔ اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ آلات موسیقی، معازف اور مزامیر، ان کو توڑنے کا حکم دیا گیا۔ غافل کرتے ہیں آپ کو، اور اس کی کتنی وجہ ہیں۔ شریعت کا پابند جو شخص ہوگا، جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات اسے اثر کرے گی جو حلال کھاتا ہوگا، حلال کماتا ہوگا۔ جس کے خون میں حرام شامل ہے نا، اس پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس میں شیطان اس کے برے اعمال اس کو سجا کے دکھاتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے۔ تو یہ شور کرنا، سائلنسر نکال کے بائک چلانا، ون ویلنگ کرنا، کتنے نقصانات ہیں اس کے، فائرنگ کرنا۔ اب یہ فضول خرچی میلاد النبی کے موقع پر لوگ شروع ہو جائیں گے، ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے اس وقت، اس موقع پر نہیں آتی۔ یوم آزادی پہ خرچ ہو رہا ہے، دوسری فضولیات میں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی ہے۔ لبرل کہلانے والے اپنے مظاہروں پر جو خرچ کریں اس وقت نہیں ان کو، لیکن دین کے کام کریں گے تو ان کو برا لگتا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک پتہ نہیں کیا ٹرینڈ مائنڈ سیٹ، کیا اس کو کہیں، بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو یہ موسیقی کے آلات بچوں کو آپ شروع سے دیں گے، پھر ان کو اسی کی عادت پڑے گی، بنانے والے بھی اور اس کو لا کے دینے والے بھی، سب کے سب پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ الہام جو ہمارے ہاں عرف عام میں ہے کہ دل میں بات القاء کر دینا، ڈال دینا، یعنی قدرت کی طرف سے آپ کے ذہن میں خیال آنا، اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ وحی جو ہوتی ہے وہ نبی پر ہوتی ہے، فرشتے کے ذریعے یا اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے، وہ اس کے لیے باقاعدہ احکام ہیں۔ الہام آپ کہیں کہ جی میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، الہام ہوا، تو اب اس کو شریعت اور سنت کے میزان پر تولیں۔ مثلاً کوئی اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات کر رہا ہے، تو کیا اس میں ایسے لفظ یا ایسی بات تو نہیں کر رہا جو شریعت و سنت کے خلاف ہو رہی ہے یا اس سے ٹکرا رہی ہے؟ تو اچھی بات دل میں آنا، ذہن پہ اترنا اچھی بات کا بہت اچھا ہے۔ بعض لوگوں کو قدرتی طور پر وہ ہوتی ہے اس کا، لیکن ذہن میں رہے کہ وہی نبی پر ہوتی ہے، وہ شرعی اس کا وہ جو حکم ہے، لیکن الہام جو ہے وہ مثلاً لوگ کہہ دیتے ہیں مثنوی مولانا روم الہامی کلام ہے،
کسی کے شعر کو کہہ دیتے ہیں یہ الہامی شعر ہے، یعنی اس میں ایسا خیال پیش کیا گیا، تو یہ ہماری رائے ہے، لیکن ہم اس پر دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن وحی کے لیے تو طے شدہ چیز ہے نا، اور نبی پر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ باقی قرآن میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے۔ لفظ وحی آیا ہے مگر اس سے وحی وہ مراد نہیں ہے، وحی نبوت مراد نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ تو ہمارے ہاں میزان ہے شریعت و سنت، اس پہ تولیں گے، اور الہام جو ہے وہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ گیا، کوئی بات آ گئی تو اس کو تولا جائے۔ کیا جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، متعدد لوگوں کو ہوا، روایات موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ضرور جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اور شیطان جو ہے وہ نبی کی صورت نہیں بنا سکتا، سارے روپ بنا لیتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یا روپ نہیں بنا سکتا۔ تو جاگتے ہوئے زیارت متعدد واقعات ہیں، مگر کنفرم ہونا ہے اس میں۔ مثلا خواب میں بھی کچھ لوگ بزرگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو خواب میں ہی کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ۔ اسی طرح جو بھی مکاشفہ یا جو ہوتا ہے اس میں کنفرم ہونا، اور پھر اس کا حال بھی دیکھا جاتا ہے۔ آج کل لوگ بنا لیتے ہیں باتیں، تو یہ بنانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ خطبہ سننے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کون سا خطبہ؟ خطبہ تو آپ مثلا تقریر سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اگر جمعے کا خطبہ مراد ہے تو اس کو ادب سے سننا چاہیے۔ جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس کے بعد مؤذن اور امام کی علاوہ باقی لوگوں کو بات کرنا یا وہ کام جو نماز میں منع ہیں وہ منع ہو جاتے ہیں، تو ادب سے سننا چاہیے۔ کچھ لوگ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، دوسرے خطبے میں ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، کیونکہ پہلے خطبے میں قرآن کی آیت، خطبے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، دعا ہوگی، اور درود شریف۔ درود شریف، دعا، حدیث اور قرآن، یہ 4 باتیں ہوتی ہیں، تو ادب سے سننا چاہیے، اور سننا اس کا واجب ہوتا ہے۔ اکاڑا سے محمد عزیر صاحب کا سوال کہ مقدس مقامات اور شخصیات کے نام پر اپنی دکان یا کاروبار کا نام رکھنا اور پھر شاپنگ بیگ پر نام لکھوانا اور ان بیگ کو ضائع کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ غوثیہ ملک شاپ، مدینہ ملک شاپ دودھ خالص کیوں نہیں بیچتے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ مقدس نام رکھتے ہیں اور چیز خالص نہیں ہے، ملاوٹ والی ہے، وزن صحیح نہیں ہے، دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، پہلے اس کا تو خیال کریں۔ نام رکھنا منع نہیں ہے، مگر اگر اس میں بے ادبی ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب آپ کے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ آپ پرنٹ کرتے ہیں پلاسٹک، ویسے ہی اس کے ایک طرف تو حکومت خلاف ہے لیکن رستہ بند نہیں ہو رہا، جتنے بھی ہوتے ہیں ان پہ وہ الفاظ۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ قرآن کا کوئی ایک ٹکڑا کاغذ کا کہیں کسی جگہ نظر آئے گا، بھلے سے اس پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اگر وہ قرآن کا کاغذ ہے تو اس کے احترام ہوگا یا نہیں ہوگا، بھلے کچھ بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ نام رکھنا منع نہیں ہے، مگر اس میں کہیں بے ادبی کی گنجائش، آپ پرنٹ کر لیں تو کوئی ایسے انیشلز کے ساتھ کر لیں کچھ۔ اب مثال کے طور پر ایئر لائنز میں چیزیں آتی ہیں، انڈیا کے بہت سے شہروں کے نام مثلا الہ آباد ہے، احمد آباد ہے، رسول نگر ہے، اب یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم بھی اور وہ پھینک دیتے ہیں، تو یہ اس معاملے میں احتیاط کی جائے۔ آر نگر لکھ دیا آپ نے، اے آباد لکھ دیا، کچھ ایسا، تو یہ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ضرور ہوں گے۔ آپ تو صرف ان لکھے ہوئے کی باتوں کر رہے ہیں، میں تو چھوٹے سائز کے نالین شریف کے نقش بنانا یا جھنڈے بنانا، کلمہ لکھا ہو،
پھر ان کا ادب نہیں ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کوشش کریں بے ادبی سے بچیں، کیونکہ بے ادبی کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے. لاہور سے شانی گجر صاحب کا سوال کہ کیا بیوہ عورت اپنے شوہر کو ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کا ثواب کیا ہوگا اس عورت کے لیے؟ عجیب سی باتیں ہیں. سوال کرنے والا پہلے یہ کہے کہ اس کا شوہر مسلمان تھا، ایمان والا تھا، تو کیوں نہیں کر سکتی؟ جب ہر مومن کو ہم کہتے ہیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، تمام ایمان والوں کو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، سوتیلی ہو، کچھ ہو، ایمان والوں کو ایصال ثواب. یہ کیسا سوال ہے؟ تو وہ جب تک اس کے نکاح میں رہی تھی، اب اگر اس کو ایصال ثواب کیوں نہیں کر سکتی؟ تو میرے جو نام لے کے کرے کہ ان کو جو میرے شوہر تھے، نہیں بھی نام لینا چاہتی ہے تو کوئی اور بات ان کے حوالے سے، تو تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کیا جائے گا، کسی بدعقیدہ کو نہیں کیا جائے گا. مہوش صاحبہ کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیجا، 40واں یا جمعرات اور برسی وغیرہ نہیں ہوئی تو تم لوگ اپنے پیاروں کی کیوں کرتے ہو؟ انہیں کس طرح جواب دیا جائے؟ ان سے کہیں ذرا زبان سنبھالیں، اعتراض کرتے ہوئے زبان سنبھالیں، لفظوں کا چناؤ. نبی معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں. نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی پاک نے ایصال ثواب کے لیے دعا کی یا نہیں؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا میرا عمل ہے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، کچھ پڑھ کے کروں. یہ سب کچھ ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے مزاروں پہ، قبروں پہ جاتے تھے یا نہیں؟ بقیع شریف جاتے تھے یا نہیں؟ دعا کرتے تھے یا نہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور حدیث ہے یا نہیں کہ جو بیٹا اپنے والد کی یا والدہ کی قبر پہ جمعے کو جائے، یاسین پڑھے، تو وہ برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے. والد صاحب کا پورا رسالہ موجود ہے، ثواب العبادات، شرح صدور امام سیوطی کی موجود ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں. اب یہ اگر کہیں گے جو کام نبی نے کیا صرف وہی کرنا ہے، یا صحابہ نے کیا وہی کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا، تو مجھے پہلے یہ لکھا ہوا کہیں دکھا دیں، کسی مفتی کا فتویٰ لا دیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. اتنا لکھ کر فتویٰ لا دیں کہ اس کا کرنا بالکل درست نہیں ہے. یہ فتویٰ لا دیں وہ نہیں کیا جا سکتا، منع دکھا دیں. جب ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ وفعلوا الخیر کا حکم ہے، لعلکم تفلحون، کہ تم اچھے کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. شافعیوں کے نزدیک تو یہ آیت سجدہ ہے. بہرحال بتانا یہ ہے کہ میں یا کوئی بھی مسلمان، اب ما رآہ المسلمون حسنا، وہ جو وہو عند اللہ حسن، حدیث موجود ہے، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، حدیث موجود ہے. تو یہ ایصال ثواب ہم نے تیجا وغیرہ نام رکھے ہوئے ہیں پہچان کے لیے، کہ تیسرے دن کیا سویم، 7ویں دن کیا 7واں، 10ویں دن کیا 10واں، 40، یہ ہم نے نام رکھے ہوئے. اصل چیز ایصال ثواب وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. پھر جھگڑا کس بات کا؟ اور یہ جو منع کرنے والے ہیں کیا یہ نہیں کرتے؟ امیروں کے پہنچے ہوتے ہیں، لیڈروں کے پہنچے ہوتے ہیں. میرے پاس تصاویر بھی موجود ہیں، ریکارڈ بھی موجود ہے. خود یہ جائیں کریں تو درست، ہم کسی کے لیے کریں تو منع. یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کا اگلا سوال کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی تھی والد کے انتقال کے بعد، اسی لیے میں نے اس وقت سے لے کر اب تک شادی نہیں کی. اب وہ چلی گئیں اس جہان فانی سے تو سب کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو اب یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ میں کیسے کروں؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی میری، لوگ کہتے ہیں سنت پوری نہیں کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی. رہنمائی فرما دیجئے.
نکاح کرنا اللہ کا حکم، نبی کی سنت ہے. کتنے صحابہ نے نہیں کیا، کتنی صحابیات نے نہیں کیا، کتنے اولیاء نے نہیں کیا. اگر گناہ سے بچ رہا ہے اور نکاح نہیں کرتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نکاح کر سکتا ہے تو ضرور کر لے. باقی یہ جتنی باتیں کہ جی شفاعت نہیں ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نام لوں، حضرت محی الدین ابن عربی کا نام آج کل بہت لیا جا رہا ہے، انہوں نے شادی نہیں کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی شادی نہیں کی. صحابہ میں جاؤں تو کتنی مثالیں ہیں صحابیات کی. تو جو کر سکتا ہے ضرور کرے، وہ ضرور کرے، ورنہ گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو. تو یہ کوئی ایسی یہ جو باتیں عذاب و شفاعت کی ہیں بالکل غلط ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، غلط کہہ رہے ہیں. محمد کبیر لیاقت صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ ہمارے علاقے میں بے دین افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی زد میں درمیانی عمر کے بچے زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. اس پر رہنمائی فرما دیجیے، اور اگر کوئی کتاب ہو اس سلسلے میں جس میں دلائل وغیرہ سب موجود ہوں تو وہ بھی تجویز فرما دیجیے. یہ مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھائیں. احناف پر اعتراض ہے نا، باقی کسی پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ شوافع ہیں، مالکیہ ہیں، حنبلیہ ہیں، حنابلہ ہیں، اس کے علاوہ فقہ جعفریہ والے ہیں، ان میں تو کئی ہیں. پہلے ان کے بارے میں بات کریں. صرف احناف کے بارے میں حدیثوں کے مطابق ہے. مذہب حنفی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس پر یہ اعتراض تو علماء نے نہیں کیا کبھی. یہ کون کر رہا ہے اعتراض؟ اور کتنے ہو گئے، 1300 کتنے سال ہو گئے، یہ کہاں سے آ گیا ہے بھائی؟ باقی اگر کہیں گے صرف قرآن والی نماز، یہ کوئی بھی مجھے پڑھ کے دکھا دے. حدیث شریف موجود ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اور صحابہ کرام کی روایتیں موجود ہیں. اب یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے آج کل پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں اور کیوں نکل آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کو کنفیوز. اب آپ کا یہ کہنا کہ کم عمر بچے، تو بچوں کو دین سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری تھی، انہوں نے کیوں نہیں سکھایا؟ غلط لوگوں کے یا میڈیا کے حوالے کر دیا ہے. وہاں پر غلط لوگ بیٹھے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے مسلمانوں کو لڑواؤ اور بہکاؤ. آپ نے چونکہ جو کام کرنا تھا نہیں کیا، آپ سے پوچھا جائے گا، جواب دہ آپ ہوں گے. اب مساجد میں اساتذہ قرآن شریف ناظرہ پڑھنے بھیج دیتے ہیں، آپ ان کو بھی کہیں کہ وہ عقائد سکھائیں. خود آپ اہتمام کریں. کتابیں لکھی ہیں علماء نے، کیوں لکھی ہیں؟ کہ اگر آپ ان کے درس میں آ کے پڑھ نہیں سکتے تو آپ کو کتابیں دے دی ہیں، وہ پڑھیں. حنفی نماز پوری کتاب موجود ہے کوٹلی لوہارا والوں کی، حنفی نماز، اور تمام اس میں احادیث بیان کی گئی ہیں ساتھ ساتھ کہ کون سا رکن ہے، نیچے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا، تو یہ اعتراض کرنا ہے نا. ایسا شخص کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو بات کرے. ان کا اگلا سوال کہ حلال پرندے جیسے چڑیا، کبوتر وغیرہ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوگی یا خفیفہ؟ پوچھنے والے کو جب اتنا پتا ہے کہ غلیظہ کیا ہوتی ہے، خفیفہ کیا ہوتی ہے، تو کیا میرا امتحان لے رہا ہے؟ یہ لفظ اس کو جب معلوم ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے. جب اتنے لفظ کہاں سے سیکھ لیے اس نے؟ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے یا کوئی فقہ کا باب نہیں پڑھا ہے تو مختلف ان کے احکام ہیں، ہر ایک کا ایک حکم نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کہیں وہ گرے آپ کے کپڑے پہ، چیز پہ، تو دھوئیں گے، صاف ہو جائے گی. وہ والی جس کو آپ غلیظہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. پشاور سے یاسر صاحب کا سوال کہ تفسیر کی کتب میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ دعا مانگتے رہے 300 سال یا 600 سال تک، واللہ عالم، لیکن ان کی دعا کو شرف قبولیت نہیں ملی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی. وہ وسیلہ 5 پنجتن پاک کا تھا، جبکہ مستدرک الحاکم میں ایک حدیث حضرت عمر کے حوالے سے روایت ہے کہ اس میں بھی یہ سارا واقعہ موجود ہے، لیکن اس روایت میں وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
باقی یہ 4 ہستیاں؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ڈالے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی، میں نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا میں نے جان لیا کہ تیرا بہت پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا، ان کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ بات ہے، باقی اس کے علاوہ جو کسی کا دل چاہے آگے لگا لے۔ اب جو حدیث نہیں ہو اور اس کو حدیث کہہ کے بتایا جائے تو رسول پاک کا فرمان یاد رکھیں کہ جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور ان کے نام سے کی جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اور اس سوال میں ان کا یہ بھی سوال تھا کہ تفسیر در منصور کی جو روایت ہے پنجتن پاک والی، اسے صحیح مانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پنجتن پاک ماننے میں کس نے روکا ہے؟ وہ وسیلہ جو حضرت آدم نے اختیار اس کے کیا۔ بارے میں اگر وہ کوئی روایت ہے اور وہ صحت کے مطابق ہے تو پنجتن کی شان بہت بلند ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہم پنجتن کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے۔ اگر کوئی روایت صحت کے ساتھ ہے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو بات طے ہے جس کو تمام اس کی صحت دیکھی جائے، اس کا درجہ دیکھا جائے، پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ افضل ہستی مفضول کا وسیلہ پیش کرے یا نہیں؟ مفضول ہی افضل ہستی کا ہمیشہ وسیلہ پیش کرے گا؟ یہ بھی امتحان کا سوال کر رہے ہیں، مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اتنا بتاؤں کہ آپ کی تربیت اگر ہوئی ہے، آپ کو علم ہے، تو اب مجھے بتائیں نبی پاک کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ اپنے اعمال کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، ذرا جواب دیجئے۔ نبی پاک افضل ہیں، آپ کے اعمال کا درجہ ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ کو اس کے آداب اور طریقہ معلوم ہو۔ لاہور سے سمینہ جاوید صاحبہ کا سوال کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مولا کہنا غلط ہے؟ جو غلط کہتا ہے وہ غلط ہے، وہ مولا المسلمین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان کے لیے ہے، ایک نہیں ایک سے زیادہ ارشاد ہے، خاص طور پر غدیر خم پہ آپ نے جو فرمایا وہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ اب بات آتی ہے لفظ مولا کے معنی پر۔ مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی دوست۔ کوئی غلط معنی کرے تو وہ قبول نہیں ہے، وہ بالکل مولا ہیں تمام کے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ تمام مومن مردوں عورتوں کے مولا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، حضور نے اعلان فرما دیا۔ تو لفظ مولا کا غلط معنی کر کے بات لیں گے وہ ہم نہیں مانتے، جو مولا کا معنی ہے اس کے مطابق بلا شبہ وہ ہم سب کے مولا ہیں، ہمارے پیارے ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ مرزا منظور بیگ صاحب کا سوال کہ 6 کلمے ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ کس نے مرتب فرمائے؟ یہ ہماری آسانی کے لیے عقائد قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے، ہماری آسانی کے لیے بزرگوں نے ان کو ترتیب دے دیا۔ وہ الفاظ اس کے مختلف طرح سے قرآن میں حدیث میں آئے ہیں، ہمارے لیے آسانی کر دی، تعلیم کے لیے آسانی کر دی کہ وہ چیزیں ان میں، وہ الفاظ ان میں جمع کر دیے۔ تو یہ ہماری آسانی کی ہے، جس نے بھی کی ہے مہربانی کی ہے۔ شاہ نواز صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا قبر کے اوپر مرنے والے کی چھوٹی سی تصویر لگائی جا سکتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ تدفین کس کی ہوئی ہے؟ یہ تصویر کے لیے گنجائش نہیں ہے، نام کی تختی لگائی جا سکتی ہے، یہ جانے کی توفیق ہوتی ہے۔ لوگ مہینہ 2 مہینے گئے اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں۔ وہ بیہقی میں روایت موجود ہے، بیٹا جاتا تھا، جانا چھوڑ دیا، باپ نے خواب میں آ کے کہا تو کیوں نہیں آتا اب؟ اس نے کہا بجان آپ کو پتا ہے میں آتا، فرمایا میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا۔
تو آپ جاتے تو ہے نہیں. اور قبروں کے لیے صرف قبر کو خوبصورت بنانا نہیں ہے اصل مقصد. آپ کو وہ ٹھیک ہے اللہ والوں کی بنائی جاتی ہیں ان کے لیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لیکن تصویر کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ تصویر بنائیں. تختی لگا سکتے ہیں. آپ قبر میں جانے کے لیے آپ چاہیں کہ نہیں جی میں اپنی قبر پہلے سے بتا دوں یہ پتھر لگانا، یہ تو خود جانا ہے. اعمال بھی تو بنائے نا اندر جانے والے، کامیابی والے. تو تصویر نہیں، تختی لگائی جا سکتی ہے نام وغیرہ کی. اس کے لیے آپ کو کوئی پہچان کے لیے باہر کے ملکوں میں قبروں پہ نمبر بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں باقاعدہ الاٹمنٹ ہوتی ہے. ہماری طرح نہیں ہے گور کن کو دیے اور جو مرضی کر لیا. ہمارے ہاں تو مسلمان کہلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں علامات، قبرستانوں کا حال زندوں کے اس سے برا کیا ہوا ہے. تو تصویر نہیں لگانی ہے، باقی قبر کی کوئی نشانی ضرور بنا سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ کیا نصرانیوں کی طرح یہودی بھی اہل کتاب میں سے ہیں؟ قرآن میں کیا کہا گیا؟ کیونکہ تورات وہ جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو یہ یہودی اور نصرانی اہل کتاب کہلاتے ہیں، بشرطے کہ وہ جس حد تک اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں آج کل کے لوگ، ان کا معاملہ اور تھا. یہ تو کتنی اور، کیونکہ مسلمانوں کے فرقوں کی بہت بات کی جاتی ہے. عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں یہ بتائے نہیں جاتے. یہودیوں کے 6 یا 7 تو باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں ان کے. تو انہوں نے آگے اور کتنے بنا لیے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسلمانوں کی بہت لوگ اب باتیں کرتے ہیں. تو جو جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ وہی ہے نا، ان کا ذکر قرآن میں ہے. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ زبور کے ماننے والے اہل کتاب میں سے ہوں گے یا نہیں؟ جو بھی ان کا حضرت زبور کے، یہ زبور کس پر اتری تھی، اس نبی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ اس نبی کو مانتے ہیں اور کتاب کو وہ مانتے ہیں تو وہ کہلائیں گے. یا اہل الکتاب کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، اس سے آگے جو ذکر موجود ہے تو اللہ کی کتاب کے بارے میں جہاں ملے گا وہ کہلائیں گے، بشرطے کہ وہ اس کو مانتے ہوں. ان کا اگلا سوال کہ عیسوی تقویم کے حساب سے 365 دن ہوتے ہیں، کیا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دنوں میں کچھ فرق ہے یا وہی ہے؟ فرق ہے، 355 ہوتے ہیں شاید، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں مہینہ 29 کا جی یا 30 کا، ان کے ہاں 31 کے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے فرق ہے. اور وہ جو ذکر ہے اصحاب کہف کا، ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 309 سال کا، 300 سال اور اس کے اوپر زیادہ کیے 9 سال. تو یہاں سے وہ مل جاتا ہے کیونکہ ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی 3 سال جو ہیں وہ ہجری تقویم کے زیادہ ہو جائیں گے. تو 309، تو 300 پہ ہر سال 100 پہ 3 کا پڑا، اس سے یہ استدلال ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ 29-30 کا مہینہ، ان کے ہاں 31 کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ 365 گنتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، تو کیا وہ نور الہی سے ہی بنائے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے بننے سے مراد اگر ان کو سمجھ آ جائے، اللہ نے ذاتی نور سے نبی کا نور بنایا. حضور فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق کلہم کے الفاظ آئے میرے نور سے ہے. تو اب فرشتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ کے اسی نور کا فیضان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کو بنایا، پھر ان کے نور سے آگے یہ سلسلہ چلا ہے، تو وہ اسی کا فیضان ہے. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر بچپن میں کسی کو تنگ کیا ہو یا اس کا مال وغیرہ کھایا ہو تو اب وہ شخص انتقال کر جائے تو اس کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ پیسے لیے تو اس کی اولاد کو دے دیں، ان کے ورثاء کو دے دیں. بہت شرم آئے گی کہتے ہوئے کہ نہیں جی میں نے آپ کے والد کی چوری کی تھی، ان کی جیب سے نکالے تھے یا ان کے کھا لیے تھے، شرم آئے گی بہت. تو آپ اس کو طریقے سے دے دیں کہ آپ کے والد کے میرے ذمے رہ گئے تھے.
مجھے کہیں اچانک یاد آ گیا، اس طرح کہہ کے دے دیں، ان کے ورثاء کو دے دیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی طرف سے راہ خدا میں دے دیں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ فردوس انجم صاحبہ کا سوال کہ نماز کے بعد اسی وقت سر سے بڑی چادر اتار کر کوئی چھوٹا دوپٹہ لے سکتے ہیں اگر گرمی بہت شدید لگتی ہو تو؟ آپ کے بال عورت کے نظر نہیں آنے چاہیے، اگر پردے میں نماز پڑھے، کھلے عام پڑھ رہی ہے تو اس کا جسم بناوٹ وغیرہ نظر نہیں آنی چاہیے، تو اگر کوئی ہے ایسا کپڑا ہے جس سے بال اور جسم نہیں جھلک رہا تو بالکل۔ ممبئی انڈیا سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ آسان اور سب سے افضل درود شریف کون سا ہے؟ دیکھیں، سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، افضل تو سب سے زیادہ وہ ہے، لیکن یہ کہ باقی درودوں سے منع نہیں کیا۔ اب میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی تو ہم پر کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بزرگوں نے تعلیم کی ہے، منع نہیں کیا کوئی ایسا صیغہ نہ ہو جو غلط ہو، واقعی غلط ہو، بنات کے یہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا کہ وہ فی الواقع غلط ہو، وہ صیغہ نہ ہو، باقی کتنے ہیں ماشاءاللہ، لاکھوں کی تعداد میں درود شریف ہیں سب، اگر کوئی اس میں صیغہ غلط نہیں ہے تو بالکل درست ہے۔ درود تاج بھی پڑھا جاتا ہے، درود لکی پڑھا جاتا ہے، درود مستجاب پڑھا جاتا ہے، درود خضری ہے، تو آسان آپ کے لیے درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، باقی آپ کے لیے جو آپ کو آسان لگے، کسی سلسلے میں ہے تو اس سلسلے کا تعلیم کیا ہوا پڑھ لیں تاکہ فیضان بھی رہے۔ عمیر تیمور صاحب کا سوال کہ اگر ایک عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لے تو جنت میں وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ ذکر دوسری بیوی یا دوسرے شوہر کا آتا ہے، ضروری نہیں ہے، آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر دونوں ایمان والے ہوں گے تو اکٹھے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ باقی جو کہا جاتا ہے وہ اگر اس کا نکاح ہوا اور وہ وفات ہو گئی، لیکن یہ کہ ایمان والے رہے تو ملا دیے جائیں گے، یہ ذکر بھی ملتا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ میں مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے جا سکوں، تو اگر میں اکیلے عمرے کی ادائی کے لیے جاؤں تو اس عمل سے میری زوجہ کے حقوق کی ادائی میں کمی تو نہیں آئے گی؟ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ذات راہ نہیں ہے تو آپ پر جانا لازم نہیں ہے، محبت اپنی جگہ، تڑپ اپنی جگہ، ذات راہ ہے تو آپ پر عمرہ آپ کچھ کریں گے واجب ادا ہوگا، ورنہ یہ کہ ذات راہ نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی ایسی سہولت کر لیں کہ دونوں چلے جائیں تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اس میں کوئی ایسا آپ کو پیکیج مل جائے کہ دونوں چلے جائیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کریں گے اور وہ خوشی سے آپ پر راضی ہو تو آپ باہمی رضامندی ہوگی، اس کا دل تو ضرور ہوگا کہ وہ بھی جائے، لیکن آپ اسے کہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں تمہارے لیے اس کے بعد کوشش کروں گا، دعا کریں اللہ اسباب بنا دے تو وہ خوشی سے اجازت دے، اور تاکہ آپ کے اندر کوئی وہ چیز نہ آئے، لیکن یہ اس میں سے نہیں ہے کہ جی آپ کو لازمی کرنا ہے، یہ ان حقوق میں سے نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر رقم کی بہت شدید ضرورت ہو تو کیا بیوی سے اس کے حق مہر کے پیسے بطور ادھار لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ پر اعتبار ہے کہ آپ لوٹا دیں گے تو، اور اس کو یہ ڈر ہے کہ آپ کھا جائیں گے تو وہ اس کی مرضی ہے، تو اس سے قرض لے سکتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مہر کے پیسے بیویوں کے لے کر کاروبار میں لگاؤ اور ان کو اس کا حصہ دو، وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں، ان کو حصہ دو، کھانے کی نہیں سوچو، تو وہ اگر دیتی ہے بالکل دے سکتی ہے۔ عمرہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حاضری کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ اس بارے میں کتابیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج کل کے زمانے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ادب سے ہی بات بنتی ہے اور ادب رخصت ہو گیا. تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. والد صاحب قبلہ کی بھی کتاب ہے راہ عقیدت. اس کے علاوہ متعدد کتابیں، جذب القلوب پڑھیں شیخ محقق کی. بہت سے لوگ تعلیم بھی کرتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہاں پر واقعی ادب کریں. آمین. رافع خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی سپارہ ہاتھ سے گر جائے تو گھر والے کسی فقیر کو آٹا دے دیتے ہیں کہ پارہ زمین پہ گرا ہے تو اس کا کفارہ ہے یہ، تو کیا اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا؟ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کر دیں. آٹا ہو، کھانا ہو، پیسے ہوں، کپڑا ہو، اپنی حیثیت کے مطابق. کہ آپ سے نادانستہ طور پر ہو گیا. دانستہ کریں گے تو بات تو کفر تک چلی جائے گی، بہت زیادہ معاملہ بڑھ جاتا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق، صرف آٹے کی شرط نہیں ہے، پیسے دے دیے، کھانا کھلا دیا، کپڑا دے دیا، کچھ صدقہ کر دیں. اور توبہ ضروری ہے. اگلا سوال کہ دفعہ 144 لگنے کے باوجود ہم کس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ جبکہ یہ مسئلہ ایمان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ہے؟ 1860 یا اس کے ارد گرد کی بات ہے، جنگ آزادی کے بعد، جس کو وہ دوسرے غدر بولتے ہیں. انگریز نے پولیس کے اور دوسرے کچھ انتظامی قوانین بنائے تھے. اب تک ان کو لگایا جا رہا ہے، وہ اس میں اکثر مسلمانوں کے خلاف تھے. پاکستان کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ساری باتیں ہیں، مگر قوانین پوری طرح اسلامی نہیں ہے. دفعہ 144 کے 4 آدمیوں سے زیادہ کہیں جمع نہ ہوں. ایک شخص کے 10 بچے ہوں گے، وہ کہیں کھڑا ہوگا تو شاید اس پہ بھی لگا دیں گے، لگانے کو آئے گے تو. بہرحال جہاں اہم بات آئے گی، اگر کوئی ایسی بات کہ توہین رسالت ہو رہی ہے یا ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنا ضروری ہے، تو پھر ہمارا پرامن ہو کے جمع ہونا غلط نہیں ہوگا. اگر وہ تخریب کاری کے حوالے سے ہوتا ہے، کوئی غلط کاری کے حوالے سے ہوتا ہے، تشدد کے حوالے سے ہوتا ہے، وہ غلط ہے. کتنے لگے 144 لگی اور سیاسی لوگوں کے لیے لوگ نکلے یا نہیں نکلے، انہوں نے پولیس سے مقابلے کیے یا نہیں کیے، اس وقت تو مسئلہ نہیں پوچھتے. تو ناموس رسالت کے لیے جب نکلنا ضروری ہوگا تو پھر ان باتوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ FIR کٹ جائے گی، گرفتار ہو جائیں گے، یہی ہوتا ہے نا. تو لیکن جو بات ضروری ہوگی، ایمان کے تقاضا پورا کرنا ہوگا، تو وہاں اس چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اور جہاں پتہ ہے کہ نہیں پرامن طریقہ ہو سکتا ہے تو وہاں اس کے حساب سے کیا جائے گا. اگر آج کے حوالے سے بات کی ہے کسی نے، آج جو سپریم کورٹ کا تھا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں گفتگو کروں گا. سومان شیخ اتاری صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ہم سے کم عمر شخص ہم سے بدتمیزی کرے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے یا اس کو جواب دینا چاہیے؟ اور اگر درگزر کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر غیرت نہیں، تم بزدل ہو. رہنمائی فرما دیجیے. اصلاح، کریکشن، اس کو سمجھانا ہوگا. تربیت نہیں ہے تو اس کو سمجھانا ہوگا. سمجھانے کے باوجود وہ اگر بدتمیزی اور وہ کرے گا، پھر اس کا جواب دیا جائے گا طریقے سے. پہلے آپ اس کو سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ نادانی میں کر رہا ہو، ناواقفی میں کر رہا ہو،
اور ہو سکتا ہے کسی کے سکھانے پہ کر رہا ہو، تو پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. جب اصلاح نہیں ہوگی تو پھر تادیب ہوتی ہے. ڈائریکٹ آپ کو آپریشن نہیں ہوتا، پہلے دوائیں دی جاتی ہیں نا، مرہم لگاتے ہیں، کوئی آئنامنٹ لگاتے ہیں. جب جہاں چیرا ضروری ہوتا ہے تو پھر وہاں آئنامنٹ نہیں لگاتے، پھر وہاں صرف مرہم لگا کے کام نہیں چلاتے. تو پہلے تو اصلاح کریں، دیکھ لیں کہ کیا صورت حال ہے. مظفر گڑھ سے فیضان مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ ایک لڑکا مسلمان ہو اور لڑکی نصرانی ہو تو کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسلمان مرد کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت یا اجازت، حکم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی ایسا فرماتے تھے کیا مسلمانوں کی لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں کہ تم ایسا کر رہے ہو، اس کے اثرات کیا ہوں گے، ننیال ہوگا، پھر وہ آگے بہت سی باتیں ہیں اس میں. تو کوشش کرے، ہاں وہ مسلمان ہوتی ہے، آپ کو پوری طرح اپناتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی پہلو ہوں گے، ماموں کون ہوگا، نانیال کون ہوگا، بچے جو ہیں وہ جائیں گے، ان کی باتیں دیکھیں کچھ. تو زمین اچھی ہو، بیج اچھا ہو، فصل اچھی لگتی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے. اور یہ جو ویزا لینے کے لیے کر لیتے ہیں یا ویسے ہی وقتی طور پہ کر لیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہے. تو اس میں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیا تاثر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ مسلمان عورت سے ہی کریں، لیکن نکاح کی اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے، حکم نہیں. محمد حسین خضری صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ میرے والد صاحب جب ٹوپی پہنتے ہیں تو اس سے ان کا ماتھا ڈھک جاتا ہے، تو جب والد صاحب کو کہا کہ ماتھا زمین کو لگنا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اور زمین کے درمیان جب دری یا صف آ سکتی ہے تو پھر یہ ٹوپی سے کیا مسئلہ ہے؟ واہ، کیا اچھی بات کہی ہے انہوں نے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ پیشانی ننگی ہونی چاہیے. اب آپ نے زمین پہ اگر کپڑا بچھا دیا ہے تو وہ زمین کے حکم میں آیا ہے، آپ کے ٹوپی کے حکم میں نہیں آیا. اگر اسی طرح کی مثال میں مناسب نہیں سمجھتا ان کو اگر دوں ان کے والد صاحب کو، صرف ٹوپی کے نہیں کسی اور چیز کے حوالے سے، تو پھر کیا کہیں گے وہ. تو ذرا خیال رکھیں. ماتھے کو جب پیشانی کو ننگا ہونا چاہیے تو یہ حکم جو ہے یہ ان کو پورا کرنا ہے، بھلے وہ قالین پہ کریں یا 10 کپڑے نیچے بچھا کے کریں، حکم وہی رہے گا. تو ان کی یہ دلیل جو ہے نا، حالانکہ میرے ذہن میں بڑی تگڑی مثال ہے مگر میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف احتیاط کر رہا ہوں. تو ان سے کہیں ایسا نہ کہیں. ان کا اگلا سوال کہ جمعہ کی نماز اکثر مساجد میں دیکھی گئی ہے کہ وہ تقریر کی وجہ سے 10-15 منٹ آگے بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو دیگر نمازیں باقی تمام نمازیں ہوتی ہیں دن بھر کی وہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تمام نمازوں سے افضل ہے تو کیا اس میں بدرجہ اولیٰ وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں کیا حرج ہے اگر لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو. جمعے کے دن قابو آتے ہیں، ویسے قابو نہیں آتے. وہ امام صاحب چاہتے ہیں ان کو 4 باتیں اور پہنچا دوں. باقی شادیوں میں جائیں 2 گھنٹے کھانا لیٹ ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر آپ لوگ مسئلہ کر رہے ہیں. اور میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس تو معاملہ ہی دوسرا ان کو ملے گا. میں تو رمضان میں 1 گھنٹہ لیٹ کر دیتا ہوں، یہ تو 5-10 منٹ کی بات کر رہے ہیں. تو محبت سے لوگ سننا چاہتے ہیں، تنگ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن خام خواہ نہ کرے، یعنی فضول میں نہیں کرے. اگر کوئی کام کی بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے، لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں، تو ان کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور جمعے کے دن ہمارے ہاں چونکہ چھٹی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتا ہے بھاگنے کی، جلدی سے فرض پڑھیں بھاگیں، تو وہ لوگوں کا مسئلہ ہے. اب جمعے کا دن سب سے افضل ہے، اس میں جمعہ یہ کہ جمع ہو جاتے ہیں سارے مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہے. تو جمعے کی فضیلت کو سمجھیں. یہاں تو دکانیں کھلی رہتی ہیں اکثر 1 سے 3 تک کا گورنمنٹ نے ٹائم دیا، کون پرواہ کر رہا ہے، خود گورنمنٹ نہیں کرتی ہے. یہی سارے ایم این ایز، یہی وزیر
ہر اپنے علاقے کی آج اس مسجد میں کل اس مسجد میں جائیں، ان کو بھی بہت لوگوں سے رابطہ بھی ہو، کچھ اچھے اثرات ہوں، مگر اللہ معاف کرے تو اس پہ وہ ان سے کہیں زیادہ ناراض نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وقت کے اندر ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ کچھ طلباء یا دیگر قرآن پاک پڑھنے والے جلد قرآن پاک ختم کرنے کے لیے اس طرح پڑھتے ہیں کہ دو لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک شخص ایک صفحہ دوسرا شخص دوسرا صفحہ، اس طرح پڑھتے پڑھتے پورا پارہ مکمل کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، غلط، بالکل غلط ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارہ پڑھنا ہے تو یہ کہیں کہ پہلا جو نصف ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں، دوسرا نصف تم پڑھ لو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک صفحہ یہ پڑھ رہا ہے اور وہ ادھر دوسرا صفحہ وہ پڑھ رہا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کویت سے شاہد صاحب کا سوال کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کیا یہ درود پڑھنا صحیح ہے؟ یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کیونکہ میں نے ترجمہ ڈھونڈتے ہوئے میرے سامنے یہ بات آئی کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی امی کا مطلب ان پڑھ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت ہے، ام القرا کہتے ہیں مکے کو، نبی امی کو اس حوالے سے بھی، اور اس پر تو سینکڑوں صفحات لوگوں نے لکھے ہیں، عام لوگوں کے لیے معنات جو لے لیا انہوں نے وہی نبی کے لیے لے لیا۔ الرسول النبی الامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جس درود میں یہ القاب ہوں، الرسول النبی الامی، وہ بہت مبارک، اس کو بہت اچھا کہا گیا، بلکہ یہاں تک کہ اس سے زیارت ضرور ہو جاتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے، تو وہ آپ اس معنی کے لحاظ سے نہیں پڑھیں، بلکہ یہ کہ یہ جڑ ہے، اصل ہے ساری کائنات کی، اس حوالے سے پڑھیں۔ اور نبی الامی جب قرآن میں کہا گیا ہے تو پھر آپ اس میں اپنی عقل کو نہ دوڑائیں، بلکہ یہی کہ اللہ نے فرمایا ہے تو بہت اچھے معنوں میں فرمایا ہے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ بیوی کو جو اپنے میکے کی طرف سے زیور ملا ہو بطور تحفہ، تو کیا وہ زیور شوہر بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ بیوی سے اجازت لے کے قرض کے طور پر لے، وہ بیوی کی ملکیت ہے، بلکہ شوہر کے طرف سے بھی جو اس کو دے دیا گیا وہ تحفہ دے کے اس کو مالک بنا دیا گیا، اب وہ اب ضرورت کے وقت اس سے لیتے ہیں کہ ابھی مجھے ضرورت ہے دے دو میں تمہیں دو اور بنوا دوں گا، تو وہ آپ سے بطور قرض لیں گے، اور وہ خوشی سے ویسے دیتی ہے تو بسم اللہ، قبضہ نہیں کریں گے۔ محمد بن سلیم صاحب کا سوال کہ اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنا کیا جائز ہے؟ ہم نے بہت مرتبہ کہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں جوا ہوتا ہے، جوے کے سوا اگر صاف ستھرا ہے، جیسے شراکت کا مضاربت کا ہوتا ہے نا جو کرتے ہیں، جو اس میں صاف ستھرا چیز موجود ہے پیپر لکھ کے دیتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اسٹاک ایکسچینج میں جوا بھی ہوتا ہے، وہاں پر دوسرے طریقے بھی ہیں، سود کا تو کھلم کھلا معاملہ ہے۔ کرپٹو کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ لیگلائز ہو جائے، آپ کی گورنمنٹ اس کو لیگلائز کر کے آپ کو اجازت دے اور اس پر وہ اگر کریں گے تو ہوگا، لیکن مارکیٹ میں آپ کی حکومت نے نہیں کیا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ سائمہ شیخ صاحبہ کا سوال کہ کسی کام کا کمیشن لینا کیا جائز ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی آن لائن کام کرتا ہے، کسی سے پروجیکٹ لے کر کسی کے حوالے کرے اور درمیان میں اپنی رقم کمیشن کے طور پہ وصول کرے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کتنی بار اس باتوں کے جواب دیے ہیں، آپ کو اونر اجازت دیتا ہے یا جس کو اتھارٹی ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس میں دوسروں کو شامل کریں، میں آپ کو اتنا ہے وہ تو اس کی اجازت سے، آپ خود سے نہیں کریں گے کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو کوئی کہہ دے، اجازت دے دے، اتھارٹی دے دے، تب آپ آگے کسی سے کرتے ہیں اور اس کو اس کے علم ہے کہ یہ آگے دے رہا ہے، اپنے شیئر میں سے آپ اس کو کمیشن دیتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اجازت ہو، لیکن لا علمی میں کسی کی طرف سے آگے کریں گے
تو جس طرح ڈیلر ہوتا ہے، ڈیلر کے آگے پھر وہ کون ہوتے ہیں، دوسرے بنا لیتے ہیں، اسی طرح ایجنٹ بنا لیتے ہیں. تو اس کی اگر وہ طریقہ کار وہاں واضح ہے اور اس کی یہ چیز علم میں ہے تو ہے، لیکن یہ کہ پوشیدہ طور پر آپ چوری کر کے کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. راجستھان انڈیا سے مرزا منظور بیگ صاحب کا سوال کہ کس عمر کا بچہ بڑوں کی صفوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ 9 سے 10 سال اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہو تو 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس کو پہلی صف میں، بیچ میں یا کنارے پہ کرنا ہے. صف ہی ہے، کنارے پہ والی بھی صف ہے. لیکن اس سے جو کم ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کبھی کبھی آگے نکل جاتے ہیں کہ جی آپ کے برابر ہو کے بیٹھے ہیں، یا سجدہ کرتے ہوئے وہ آگے آ جاتے ہیں. تو وہ جو جس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، 9 یا 10 سال کی عمر ہے، تو اس کو باقی بچوں کو بھی پیار سے پیچھے کریں کہ ہمیں پڑھتا ہوا دیکھو اور سیکھو. اس طرح نہ کریں کہ وہ مسجد آنے سے ہی گھبرائیں، وہ نہ طریقہ کریں. اگلا سوال طٰہٰ صدیقی صاحب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی شفاعت میں کیا فرق ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یعنی شفیع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی برکت سے، جس طرح ان کو ولایت ملی ہے حضور کی برکت سے، اسی طرح ان کو وہ اس میں سے بھی حصہ ملے گا. وہ جو آپ آیت الکرسی میں پڑھتے نا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ کی اجازت. اور قرآن میں نبی پاک کے لیے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًا، یہ آیت موجود ہے، ان کو اجازت دے دی ہے. تو باقی کو جس طرح اب یہ ہے نا کہ حافظ قرآن، حاجی، ان سب کا ذکر ملتا ہے نا کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فیضان. عائشہ خاتون صاحبہ کا سوال کہ شادی کے بعد اگر اولاد ماں کو ذلیل کرتی ہو بات بات پہ، ماں اور اس بات پر ان سے تعلق توڑنا چاہتی ہو کہ کہیں ساتھ رہ کر کبھی ایسا نہ ہو کہ ماں کی آہ لگ جائے اولاد کو، تو کیا اس غرض کے ساتھ وہ الگ ہونا چاہے تو کیا ماں الگ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے ڈریں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے. آخرت میں باقی جو ہوگی سخت تو وہاں، لیکن یہاں بھی ملتی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کی یہاں بھی سزا. اب جو ہے نا، یتیم خانے میں جائیں تو غریبوں کے بچے، شیلٹر ہوم جائیں تو امیروں کے بزرگ. تو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کل ان کی اولاد اس کے ساتھ ایسا کرے گی. ماں باپ کا کتنا درجہ ہے اس کا خیال کریں. تو ماں اگر سمجھ رہی ہے تو وہ اگر اس کی خدمت سے محروم ہوں گے تو ان کا نقصان ہے. ماں الگ رہ سکتی ہے بشرطے کہ اس کو یہ نہ ہو سیکیورٹی ہو اور وہ اپنا چلا سکے، تو بالکل رہ سکتی ہے. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ یہ جملہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں حدیث تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حدیث کے تقریباً 19-20 درجے بیان کیے جاتے ہیں. تو حدیث متواتر بھی ہوتی ہے. تواتر کا مطلب اس کے تمام جو، اب میں اس کی، بلکہ میرا خیال ہے مشکات شریف کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے شروع میں لکھ بھی دیے ہیں، وہ قسمیں لکھی ہیں، نام لکھے ہیں: حسن، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ، صحیح. اور جس طرح ترمذی شریف میں وہ حدیث کے ساتھ اس کا درجہ غریب یا کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں. تو یہ حدیث کی اسناد کے حوالے سے، چین، ٹرانسمیشن چین، اس کے حوالے سے درجے بیان کیے جاتے ہیں. مرفوع ہے، مرجوع ہے، کیا ہے. تو یہ اگر کسی سے آپ یا تو پڑھنا چاہیں، بستان المحدثین میں بھی ہوگا اگر، تو یہ پڑھنا چاہیں، ورنہ گوگل پہ بھی آپ کو حدیث کی اقسام اور اس کے درجے، تو ان میں یہ اس کے لیے آئے گا اور آپ کو اس کی پوری تفصیل مل جائے گی.
ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے؟ اس حدیث کا درجہ اور صحت کے حوالے سے اس میں کلام ہے، وہ موضوع ہے یا اس کے لیے کیا ہے؟ الفاظ یہ کسی نے لکھے ہیں کیونکہ بہت ساری حدیثیں بنائی گئی ہیں، تو یہ حدیث وہ صحت کے اس درجے پر نہیں ہے میری معلومات کے مطابق۔ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی ہوگا تو کیونکہ لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں میں نے خیانت کی ہے، یار اگر میری نظر میں نہیں ہے کوئی بات تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو شاید یہ آپ کی نظر سے نہیں گزری یہ بات، لیکن وہ الزام کے طور پر یا توہین کے طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا انداز ہے۔ میں نے اپنی بات بتا دی ہے، جتنی میری معلومات ہیں اس میں یہ کہ اس کی صحت کا درجہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں ناسخ و منسوخ سے کیا مراد ہے اور کیا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے؟ حکم زمانہ، ایک حکم ہے اس زمانے تک، اس کے بعد اس کا بدل دے دیا گیا تو وہ منسوخ، جو ناسخ آ گیا اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ کم سے کم قرآن کے معاملے میں بہت زیادہ اس پہ احتیاط کہا گیا ہے، علماء نے اس کی بہت تفصیل لکھی ہے، الگ الگ کتابیں بھی لکھ دی ہیں، تو یہ عام لوگوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہ منسوخ الحکم کا مطلب اس کا زمانہ اب نہیں، اب اس کے بدل میں دوسری اچھی چیز بتا دی گئی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کی مشیت ہے، وہ جیسے چاہے کرے، یہ قرآن کے حوالے سے۔ باقی اور دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہوگا، تو ناسخ اور منسوخ پورا ایک یعنی علم ہے، اور جس کو نہیں آتا ہو اس کے بارے میں کہا گیا وہ قرآن کی تفسیر بیان نہ کرے، ترجمہ نہ کرے، ضروری ہے اس کو جاننا۔ تو اس معاملے میں بہت بے احتیاطی ہو جاتی ہے لوگوں سے، لیکن علماء نے اس کو بہت واضح کر کے بیان کیا۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ جمعہ کے متعلق جو احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے اور جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے، اس کی کیا شرح ہے؟ فضائل میں اگر ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، کمزور کا مطلب حدیث کے الفاظ کمزور نہیں، راوی جن کے ذریعے آئی نا، اس میں کسی کا نام کا شبہ ہو جائے کسی کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے اس کو ضعیف کہتے ہیں، تو یہ فضائل میں مانی جاتی ہیں، سب کے نزدیک درست ہیں، تو یہ فضائل کی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا حسن صاحبہ کا سوال کہ آب حیات کیا ہے اور یہ کہاں موجود ہے؟ سنا ہے کہ اسے پینے سے بندہ مرتا نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کی نص قطعی، ٹھیک ہے۔ آب حیات کا حکم یہ کہ اس کو دوبارہ زندگی مل جائے، وہ اب آب حیات کے لیے لوگوں نے بہت سی کہانیاں بنا لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے خضر علیہ السلام، ان کی زندگی کا ایک وقت تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی، اب وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح کتنے بہت سے انبیاء ہیں ان کو موت نہیں آئی، وہ آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی حقیقت پوری ہوئی ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد ان کی حیات ویسی ہی ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ آب حیات سے مراد بہت سی باتیں لی گئیں، لیکن جو معنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی لی تو بالکل مرے گا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو نفس ہے اس کے لیے ذائقہ موت کا ہے، ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ذائقہ، ذائقہ چکھا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، تو اس کو سمجھنا ہوگا۔ وہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں وہ نہیں ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جن کو حیات جاویدانی دے، شہید کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو مردہ سوچو بھی نہیں، کہو بھی نہیں، حالانکہ ان کی قبریں ہیں، ان کے بعد ان کی بیویوں نے عدت پوری کر کے نکاح بھی کی ہیں، لیکن نبی کے لیے اور حکم کیونکہ نبی زندہ ہیں، تو ذہن میں رہے وہ جو عام مفہوم دیا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اب ہم تو محبت سے نا جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی باتیں، تو وہ جو عام کہانیوں والی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا کوئی غیر عالم قرآن پاک کے ترجمے سے یا تفسیر سے خود مسئلے اخذ کر سکتا ہے؟ اگر اتنی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ واقعی مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، تو پھر ہم نہیں انکار کریں گے۔ لیکن یہ کہ اصول نہیں جانتا، اصول تفسیر نہیں جانتا، بنیاد نہیں جانتا، تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تینوں پیجز کے ان باکس وہ بھی اگلی نشست سے پہلے ان ذرائع سے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے بھی آپ اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آج کا آخری سوال عبد الکریم عبید صاحب کا، حجر اسود زمین پر اللہ کا دست قدرت ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے، کیا اس طرح کی کوئی روایت کتب ثواب احادیث؟ ہے، یعنی حجر اسود کو چومنے کا ثواب ایسا جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس کے بارے میں بڑی روایات موجود ہیں۔ اس کو چومنے کا ثواب ایسے جیسے اللہ سے کسی نے مصافحہ کیا۔ اس ثواب کے حوالے سے بات ہے، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ اب کتنی آگے باتیں، سورج کی پہلی کرن اس پہ پڑتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور سیدھ اس کی حضور کے قدموں میں بھی ہے۔ اسی کی آگے بہت سی باتیں ہیں محبت والوں کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات بینات جو قرآن میں کہا گیا ہے، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جنت کا پتھر ہے، جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت، اور رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے ان دونوں کو استلام یا بوسہ کیا جائے تو گناہ بہت تیزی سے جھڑتے ہیں۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد عدنان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، نول شکیل صاحبہ، محمد عرفان صاحب، راشدہ انور صاحبہ، اعجاز عالم صاحب، شاہد سرور صاحب، ناصر خان صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، اکرام شریف صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد بن سلیم صاحب، سائمہ شیخ صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، ثویبہ منصور صاحبہ، محمد عزیر صاحب، احمد علی صاحب، شانی گجر صاحب، مہوش صاحبہ، فیصل قادری صاحب، زبیر قادری صاحب، غزالہ نعیم صاحبہ، معین صاحب، محمد کبیر لیاقت صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، یاسر صاحب، سمینہ جاوید صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، مرزا منظور صاحب، شاہ نواز صاحب، شہباز صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، فردوس انجم صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، عمیر تیمور صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، محمد ایوب صاحب، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، رافع خان صاحب، عائشہ خاتون صاحبہ، سلمان سلیم صاحب، سومان شیخ عطاری صاحب، فیضان مصطفیٰ صاحب، محمد حسین صاحب، حمیرہ شیخ صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، شاہد صاحب، عائشہ نور صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، مدیحہ صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، عبید شیخ صاحب، ریحان شیخ صاحب، اور عبد الکریم عبید صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے
ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. آج 22 اگست 2024، غالباً 22 یا 23 اگست 634 یوم وصال بتایا جاتا ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے بہترین کردار یادگار بنایا. تفصیل میں نہیں جا رہا. 6 فروری اور 24 جولائی پاکستان کی سپریم کورٹ نے مبارک ثانی قادیانی کیس کے حوالے سے 2 فیصلے دیے. ان دونوں فیصلوں کو ہم سب نے، تمام مسلمانوں نے مسترد کیا، ریجیکٹ. فروری سے لے کر گزشتہ رات تک، یعنی 21 اگست تک میرے ساتھ وہ تمام علماء، احباب جنہوں نے میرے ساتھ متعدد نشستیں کی، ان کے کہنے کے مطابق میری سرپرستی میں جو کاوشیں کی اس کیس کے حوالے سے، اس کا جواب دینے کے لیے کیا کیا خرچ کیا، کتنی محنتیں کی، کتنی راتیں جاگے، کس قدر رابطے کیے، کہاں کہاں کوششیں کی. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کوئی ایک نام بھی رہ گیا تو شاید اس کو اچھا نہ لگے. وہ تمام محترم ہستیاں، وہ تمام احباب، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا ممنون ہوں، اور قدر کی نگاہ سے ان کی کاوشوں کو دیکھتا ہوں. ہم فروری کی 6 تاریخ کو آنے والے فیصلے سے اس کے 1-2 دن کے بعد سے مسلسل گزشتہ رات تک مشغول رہے ہیں. کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی میڈل نہیں چاہیے. جس ہستی کے لیے کام کیا بس ان کی بارگاہ میں قبولیت چاہیے، رب تعالیٰ کی رضا چاہیے. ورنہ کتنی پوسٹیں بنا لیں کہ جی یہ کیا وہ کیا، ان سب کی لسٹ بھی ناموں کی بنائی جا سکتی ہے. فتوے تیار کیے، تحریریں کی، تحقیق کی، وہ تمام احباب، ان سب کو سلام بھی کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان میں معزز بزرگ بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، ان میں احباب بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور کارکنان بھی ہیں. سب نے دل سے یہ کام کیا. آپ کو مختلف کلپ، میرے ویڈیو کلپ بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے، کچھ پوسٹیں بھی ملی ہوں گی، تقاریر میں بھی گفتگو کی ہے. وہ کچھ ریکارڈ آپ کو جو یہ پیجز ہیں ان پہ مل بھی جائے گا. آج صبح سپریم کورٹ میں سماعت رکھ لی تھی، حالانکہ قومی اسمبلی میں جو احباب نے تاثرات دیے تھے اس کے بعد کمیٹی بنی، قائمہ کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو کہتے ہیں. ابھی اس کا مرحلہ آگے پورا ہونا تھا. اس درمیان میں پنجاب حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں پھر کریکشن کے لیے پٹیشن داخل کر دی گئی، اور
سپریم کورٹ نے اس کی تاریخ بھی مقرر کر دی، جبکہ ابھی قومی اسمبلی کی اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی کے مرحلے پورے ہونے تھے۔ دربار عالیہ گولڑا شریف، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی اور متعدد جگہوں پر اس سلسلے میں اجلاس ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، لیکن کورٹ نے تاریخ رکھ دی تھی۔ تو لوگوں سے اپیل کی کہ سب بیدار رہیں، جاگیں، پہنچیں، وہاں پر سپریم کورٹ میں پہنچیں۔ کسی لیڈر کی تاریخ ہوتی ہے تو ان کے سارے کارکنان بلائے جاتے ہیں، سارے جمع ہوتے ہیں۔ کبھی گورنمنٹ نے اعتراض نہیں کیا، لیکن آج کے لیے راستے بند کر دیے، خاردار تاریں لگائی گئیں، کنٹینر رکھے گئے، پورے اس علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ کتنی گرفتاریاں ہوئیں۔ آج صبح جو علماء نکلے ان کے ساتھ انتظامیہ نے بدسلوکی بھی کی، علماء محترم، لیکن ان کے ساتھ یہاں اساتذہ کا احترام گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، علماء کا نہیں کرتی ہے۔ ان کے لیے صرف محترم کون ہے وہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کس طرح کیا، کہاں کہاں دھاوا بولا، اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے۔ اللہ تعالی ان سب کی یہ کاوش بھی قبول فرمائے۔ ہیئرنگ ہوئی، اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی، پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب اور مفتی شیر خان صاحب، مفتی شیر محمد صاحب بھیرا شریف کے، اور دیگر مسالک کے لوگ بھی جمع ہوئے۔ جنہوں نے نہیں جانا تھا وہ نہیں گئے، ان کے پاس اپنے عذر۔ بہرحال مطالبہ کیا تھا کہ 24 جولائی کا اور 6 فروری کا جو فیصلہ اس کو مسترد کیا گیا تھا، تو 24 جولائی کا 27 صفحے کا فیصلہ ریورس کیا جائے، واپس لیا جائے، اور اس میں سے وہ تمام باتیں حذف کر دی جائیں، یعنی ختم کر دی جائیں، نل اینڈ وائڈ کر دی جائیں، جو اس میں جن پر اعتراض تھا۔ الحمدللہ کہ کورٹ نے آج یہ کہا کہ وہ حذف کر دیے جائیں گے۔ فیصلہ نہیں آیا ہے، مختصر حکم نامہ آیا ہے، جو میں اس سے پہلے ایک کلپ میں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں۔ ابھی فیصلہ آئے گا، دیکھنا ہے کہ اس میں کہیں پھر لفظوں میں ہیرا پھیری نہ ہو جائے، کیونکہ جو 27 صفحے کا فیصلہ تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں لکھا تھا۔ اب وہ کس سے لکھوائیں گے، کیونکہ وہ اس میں جو قرآنی آیتیں، حدیثیں یا جو کچھ تھی وہ چیف جسٹس صاحب تو شاید ان کو بلفظی ہی پڑھ بھی نہیں سکتے۔ وہ لکھوایا گیا تھا یا لکھا ہوا آیا تھا یا لکھا ہوا دیا گیا تھا، واللہ عالم۔ اب جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا ہم مطمئن نہیں ہیں۔ امید ہے آج کی کارروائی سے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ تمام حذف کیے جائیں گے اور تمام اعتراضات دور کیے جائیں گے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جی یہ کچھ تفصیل کسی ایک ویب سائٹ پر فیصلے کے حوالے سے انہوں نے دی ہے کہ جی صرف 7 اور 42 حذف کیا۔ جی نہیں، صرف 7 اور 42 یا 49 کی بات نہیں ہے، تمام باتیں حذف کی جائیں گی۔ اگر انہوں نے ابھی، کیونکہ ان کے فیصلے میں وہ لکھا ہوا ہے کہ حذف پیراگرافس پلورل ہے کہ حذف کیے جائیں گے، وہ جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اگر اس میں بھی کوئی ہیرا پھیری کی گئی تو ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ہم ابھی کوئی مطمئن نہیں ہیں یا اس فیصلے سے ابھی، ہاں ٹرائل کورٹ کو جو دیا گیا ہے واپس، وہ خوش آئند بات ہے کہ اس شخص پر دوبارہ پوری کارروائی کی جائے، کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ میں وہ مرحلے پورے ہی نہیں ہوئے تھے جو ہونے چاہیے تھے، اور سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کس کے دباؤ پر یا کس کے کہنے پر وہ باتیں کیوں ڈالی فیصلے میں، کیوں ایسا کرنے کی کوشش کی، پس پردہ کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا کسی دن۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ ایک سازش تھی،
وہ غلط تھا، بہت غلط تھا، اور اس پر مسلسل جو کیا گیا، جتنے لوگوں نے جو فیصلے کے بعد آئے، جو شروع سے آواز کسی طرح لگا رہے تھے، اللہ سب کا ہدیہ قبول فرمائے، ان کی نیتوں کے مطابق جو انہوں نے کیا اللہ اجر عطا فرمائے۔ بتانا کیا ہے کہ آج جو سلوک کیا وہ قابل مذمت ہے۔ انتظامیہ نے کیوں کیا ایسا؟ پرامن لوگ تھے، وہ نعرے نبی کے لگا رہے تھے، وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، وہ تخریب کار نہیں تھے، مگر ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بہت برا سنا ہے کہ سب کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو کیا وہ غلط کیا۔ آپ لوگوں نے بھی قبر میں جانا ہے، نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول پاک کی عزت کے لیے آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ کون لوگ نکل رہے ہیں؟ علماء، مشائخ، ایمان والے نکل رہے ہیں، کوئی تخریب کاری نہیں کر رہے، پھر بھی آپ نے ان سے ایسا سلوک کیا۔ یہ 22 یا 23 اگست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بتائی جاتی ہے، شاید اسی کا فیضان کہ آج اتنی کارروائی ہوئی، اس حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں عاجزانہ طور پر سب لوگوں کو یہی کہوں گا، جاگتے رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آج یہ ہو گیا تو اب آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ سازشیں کبھی ختم نہیں ہوئیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سازشیں، آپ لوگوں کو باخبر رہنا ہوگا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یہ ختم نبوت کے منکرین کتنے پیسے خرچ کر کے کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو باخبر رہنا ہوگا۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ، ان کا نام، ان کا آئی ڈی کارڈ بنے، جس کو NIC کہتے ہیں، نیشنل جو آپ کا ہوتا ہے شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ بنے، اس میں ان کے نام کے ساتھ قادیانی لکھا جائے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں، یہ تسلیم کریں پاکستان کے آئین کے مطابق بھی کہ یہ غیر مسلم ہے۔ شریعت و سنت کا تو فیصلہ ہے، لیکن پاکستان کے آئین کو، اور ہمارے آرمی چیف نے واضح کیا ہے، جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ تو آرمی چیف کے اس بیان کا ہم عمل دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیونکہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بہت تفصیلات ہیں، لوگ باخبر رہیں۔ اللہ نے چاہا تو مسلمان صحیح عقیدے والے ہمیشہ ناموس رسالت کے لیے سر بکف رہیں گے۔ سر بکف کا مطلب سر کو ہتھیلی پہ لیے رہیں گے، جان دینے کو تیار رہیں گے۔ ناموس رسالت کا قانون ہو، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، امتناع قادیانیت، اس معاملے میں تمام مسلمان ہر وقت، ہر لمحے تیار رہیں گے، اور کوئی اس میں رعایت نہیں ہونے دیں گے، اور کسی کو یہ قانون چھیڑنے بھی نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ جو چھیڑے گا اس کا تعاقب کیا جائے گا، یعنی اس کو ختم کروا کے، اس قانون کو جو چھیڑے گا اس کی غلط سازش جو بے نقاب کر کے اس کو ختم کر کے رہا جائے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی، باقی انشاءاللہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا پھر ہم مطمئن ہوں گے۔ ابھی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جی جو ہو گیا، نہ، ابھی تفصیلی فیصلہ جب آئے گا پھر بات ہوگی، اور ہماری یہ تحریک ہمیشہ جاری رہے گی۔ 7 ستمبر کو 50 سالہ جشن منانے کی بہت سے تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ 1974 میں 7 ستمبر کو اسمبلی سے یہ قانون پاس ہوا تھا، آئین کا حصہ بنا تھا کہ قادیانی، مرزائی، احمدی لاہوری، دیندار انجمن والے یہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو اس کا جشن منایا جائے گا۔ تو اس وقت یہ تجدید عہد، اپنے وعدے کو تازہ کرنا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا ہر طرح
تحفظ کریں گے، اس کے لیے کچھ بھی ہمیں قربانی دینی پڑے گی تو دیں گے۔ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کی اس حوالے سے کاوشیں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار رکھے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو آ رہی ہیں، گاڑی چلا رہی ہے کوئی لڑکی، کس کو کچل رہی ہے، کس طرح اس کو بچایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں قانون کی عملداری ہوگی تو معاشرے میں امن آئے گا، ورنہ یہ لاوے پکتے ہیں، اسی طرح باتیں پھر بڑھتی ہیں تو پھر وہ ایک جنرل صاحب ہیں، ان کے بارے میں کیس کی باتیں آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ قانون لازمی بات ہے سب پر لاگو ہونا چاہیے، کچھ مستثنا ہو جائیں، کچھ بچ جائیں، کچھ کی خبریں آ جائیں، کچھ نہ ہو تو قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو امن نہیں ہوگا۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہا گیا کہ پنجاب میں بجٹ سے رقم لے کر ریلیف دیا گیا ہے 2 ماہ کے لیے۔ حکومت ظلم کر رہی ہے، حکمران وفاقی بھی صوبائی بھی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کہتے ہیں نا، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا ظلم بھی، مگر یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور اپنے تعیش کو بچانے کے لیے۔ عوام کے لیے ان کے پاس صرف کھوکھلے نعرے ہیں، وعدے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں، کتنا ظلم۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اداروں میں جو عملہ ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی تنخواہ لیتا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانے پہ آپ کے ہاں 10,000 روپے دیں تو 2 دن میں مل جائے گا، ورنہ 4 مہینے تک پیپر نہیں ہے، پرنٹنگ نہیں ہے، لیمینیشن نہیں ہے، 10,000 روپے دیں تو 2 دن میں مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے ہاں ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کے سامنے کیوں لوگوں کو رشوت حرام کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ اب حلال کا تصور بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ بہت بری بات ہے۔ ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے۔ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، یہ خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر میرے خلاف بہت سے لوگوں نے اپنا کوئی غبار نکالا، حسد کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے، طرح طرح کی باتیں۔ کوئی کہتے ہیں اس کو عربی نہیں پڑھنی آتی، کوئی کہتے ہیں جی یہ مولوی نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ یوں ہے وہاں ہے، جی میں رافضیوں کی حمایت کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے تفضیلیوں کی حمایت کر رہا ہوں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں میرے لیے کی گئیں۔ میں ان سب کی باتوں کو، ان سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ منتقم حقیقی ہے، وہ میری حقیقت جانتا ہے، وہ ان سب سے خود بدلے لے گا، اور ایسے لوگ خود جواب دہ ہوں گے۔ میں نے اپنے طور پر وضاحت، لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا عقیدہ بھی جانتے ہیں، اور میرے اعمال بھی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ جس نے مجھ پر جو الزام لگایا، جس نے میرے لیے جو غلط بات کی، میں سب کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی بدلا لے گا۔ مگر اتحاد اہل سنت کی بات، میں نے کہا تھا میں ختم نبوت میں مشغول ہوں، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ اتحاد اہل سنت کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں۔ سید احمد حسین صاحب آئے تھے، کی تجویز بہت اچھی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی 2000 عیسوی، 2003 2004 کے بعد کی جو نسل ہے، اسے ہم نے وہ ساری باتیں نہیں بتائیں جو پچھلی نسل کو معلوم تھی۔ مثلا پہلی بات، اعلیٰ حضرت کیوں ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کیوں ضروری ہیں؟ ہم ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آج ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، تو ہم علماء، خطباء، تمام سنی تنظیموں سے کہیں گے کہ اس نسل کو اعلیٰ حضرت کا صحیح تعارف کروائیں،
اور ان کے صحیح عقائد جن کی انہوں نے ترجمانی کی ہے، جو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی ہے صحیح عقائد کی، وہ آگے بتائیں، تو جو بھی اس کے خلاف ہوگا وہ خود بخود فیل ہو جائے گا، لوگ خود سمجھ لیں گے کہ یہ سنی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ انہی تحریروں کو، ان کی باتوں کو لوگوں کو پہنچائیں صحیح انداز میں، صرف اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پڑھیں تو ان کی صحیح شرح کی جائے، بتایا جائے کہ وہ بھی قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، اعلیٰ حضرت کی خدمات۔ اب نئی قرآنوں کو تو پتہ تھا، ان نئی نسل کو، یہ جو 15-20 سال کے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، یہ کام کیا جائے۔ جماعت اہل سنت بھی، سنی تحریک بھی، دیگر تحریکیں، تمام تنظیمیں جتنی سنی ہیں، اس بات کو لے کر، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے ہٹیں گے تو حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب کا وہ جملہ اچھا لگتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ان کے فتاوی حسام الحرمین، اعتقاد الاحباب، رد الرفضہ، یہ 3 کتابیں، یہ جو اعتقاد الاحباب، اس کو 10 عقیدے بھی کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھائیں لوگوں کو کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ کہاں کا سنی ہے، وہ کیسا سنی ہے، جو ان کی تائید و تصدیق نہیں کرتا وہ کدھر کا سنی ہے۔ تو یہ ضروری بات تھی، آپ سے کرنی تھی۔ یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نسل پرستی، مذہبی تشدد، اینکرز کو موقع ملتا ہے ہر چیز کو مذہبی انتہا پسندی میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ خود کیا کر رہے ہیں، کس کس کو غدار اور کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے برطانیہ میں جاری، وہ جو برطانیہ میں سفید فام گوروں، دہشت گردوں کے پیدا کردہ کشیدہ حالات کی وجہ سے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی پاکستان کے بارے میں کہ جی یہاں یہ ہے وہ ہے، ذرا دوسروں کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور دوسروں کے ہاں اسلاموفوبیا کتنا ہے، مسلمانوں سے نفرت کتنی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ صرف پاکستان کو ہی ہر وقت ٹارگٹ کرنا، یا اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے غزہ میں، پوری دنیا دیکھ نہیں رہی؟ کہاں ہے ہیومینٹی کی باتیں، انسانیت کی باتیں کرنے والے؟ اور لبرل کیوں خاموش ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا؟ عجیب، بچوں کو اسکولوں سے محروم رکھا جا رہا ہے، کتنے کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، تو وہاں جو بچے مار رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں غذا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس پر بھی غور کیجئے گا۔ محدث کبیر کہلاتے ہیں حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، جو صدر الشریعہ کے فرزند ہیں انڈیا میں۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئی۔ مولانا اشرف گورمانی کے سسر، ان کے بارے میں بھی خبر آئی کہ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ آج مسجد گلزار حبیب کے پڑوسی سید حسنین راجہ کی والدہ انتقال کر گئیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جامع مسجد گلزار حبیب کے سولر پینل کے لیے آپ کو بتانا تھا کہ سولر پینل لگ چکا ہے، سروے ہو چکا ہے، اور وہ پے آرڈر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور اس کے بعد نیپرا سے اس کی پرمیشن آتی ہے۔ صرف یہ مرحلہ رہ گیا ہے۔ جو چندے کی رقم میں نے آپ کو بتائی تھی اور کہا تھا اتنی باقی رہ گئی ہے، وہ لگانے والے وینڈر نے کہہ دیا کہ مزید نہیں چاہیے، جتنا آپ نے دے دیا ہے وہی کافی ہے، تو اب مزید چندے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو آئیں گے، کیونکہ ہم پچھلے 4 مہینوں سے 4 لاکھ 3.5 لاکھ بل دے رہے ہیں بجلی کا، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جو چندہ کر رہے تھے 50 لاکھ روپے میں طے ہوا تھا ان سے، اور ہم ان کو 35 لاکھ نقد دے چکے تھے، اور پھر اس کے بعد جمع ہو رہے تھے ہمارے پاس پیسے، تو جتنے اب وہ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اب مزید اس کے لیے نہیں چاہیے، لیکن مسجد کی ضرورت تو رہتی ہے۔ آپ لوگ جو تعاون کر رہے ہیں، جس نے بھی اس میں تعاون کیا دنیا بھر سے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات بھی آپ کو بتانی تھی۔ اور اس کے علاوہ میرے گھر کا مسئلہ، میں نے بھی سولر لگوایا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی کا سروے ہو، پھر ایسٹیمیٹ آئے،
پھر ایسٹیمیٹ کے بعد جی نیپرا میں جائے. یہ مرحلے میں نے آپ کو کہا نا سوائے تنگ کرنے کے کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. یہ مرحلہ بھی ہو جائے. یہ آپ کو پروگرام جو پیش کیا جاتا ہے یہ میڈیا ٹیم ہے، ان کے تعاون سے میں جو خدمت کرتا ہوں آگے آ رہا ہے. ابھی تو سفر کا مہینہ ربیع الاول شریف میں لازمی بات ہے جلسوں کی کثرت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ربیع الاول میں کچھ ناغے ہوں، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ دن بدلا جائے گا کہ کس دن خالی ہے، اور یا پھر یہ کہ کچھ ناغے ہوں گے ربیع الاول شریف میں. اور اگلے سال 1447 ہجری میں 1500 سالہ عید میلاد النبی منائی جائے گی. 53 سال حضور نے مکہ میں گزارے. اس کے بعد ہجرت کا سفر ہوا تو ہجری شمار ہوتا ہے، تو 1447 میں 53 جمع کریں گے تو 1500 ہو جائیں گے. تو اگلے سال 1500 سالہ جشن ہوگا. یہ ابھی 1499 والا ہے. 1446 میں میلاد شریف کی تیاریاں کیجیے. آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس آ رہا ہے. یہ سب تو ہم نے سب مل کر کرنا ہے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میری کسی تحریر میں، کسی گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. چچی صاحبہ بیمار ہیں سائیوال میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہاشم منصور بیمار ہیں، ان کی اہلیہ ساؤتھ افریقہ میں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.